اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صلوات بھیجیے محمد پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت میں اچھی اور کامیاب زندگی کے اصول قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، جن میں اہم ترین دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے تقوی۔ تقوی زندگی میں ہمیشہ بڑھتا جانا ہے، تقوی سے اپنی زندگی کو سجائے رکھنا ہے، یہ کامیابی کا وہ ذریعہ ہے یا شرط ہے جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بیان کی ہے، یعنی اپنے گناہوں کی طرف متوجہ رہنا اور فیوچر میں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور پیچھے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کا علاج کرنا، توبہ کرنا، اور اگر بندوں کے حقوق ہوں تو ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند شبوں میں اسی بنیادی بات کو بار بار روایات اور آیات اور سیرت کے سہارے اور واقعات کے سہارے دہرایا ہے، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں وہاں کامیابی کے راز کچھ اور ہمیں سمجھائے گئے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ دنیا میں تو کامیابی ایمانداری کے ساتھ، دینداری کے ساتھ، دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے، دوسروں کا حق کو بچا کے چلتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ پیغمبر کا نام لیا میں نے، ہمیں بہرحال اپنے دل کو مطمئن کرنا ہوگا کہ دنیا کسی چیز کا کوئی معیار بتائے، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے معیار کو ہی قبول کرنا ہوگا،
ماشاءاللہ جوان حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ لوگ۔ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ آج کی دنیا کے لحاظ سے دین کیا کہہ رہا ہے، کس زندگی کی طرف لے جا رہا ہے، ہم ادھر اس سے بے خبر نہ رہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں میں جن بزرگوں نے اس صدی میں ہندوستان میں دینداری کی تحریک چلائی اور انہوں نے طے کیا کہ ہر مشکل اور دشواری جس سے ہماری قوم کا سامنا ہے، چاہے غربت ہو، چاہے جہالت ہو، چاہے آپس کا انتشار و افتراق ہو، سب کا علاج اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ دنیا تعلیم کو ہر چیز کا حل بتاتی ہے اور علم بہت سی مشکلات کا حل ہے بھی، لیکن علم بھی اگر دین کے بغیر ہو تو وہ علم ایٹم بم بنوا دیتا ہے۔ اگر فکر آخرت کے بغیر ہو تو وہ علم ڈاکٹر بنا کے کڈنی چوری کرنے والا ڈاکٹر بھی بنا دیتا ہے۔ دین آئے گا تو دین جہالت کو برداشت نہیں کر سکتا، جہالت کو ہٹائے گا، اس لیے کہ دین تو کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ ہر کام اس نے واجب کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز روزے جیسے تمام اعمال اور احکام اس نے بلوغ پہ بالغ ہونے پہ رکھے ہیں، جس کی عمر لڑکیوں میں 9 سال اور لڑکوں میں 15 سال ہے، لیکن اس نے علم کا فریضہ بلوغ سے بھی نہیں جوڑا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد یعنی گہورا یعنی پالنا یعنی جھولا، وہاں سے لے کے اور قبر تک علم حاصل کرنے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ دین آئے گا تو علم لائے گا۔ جتنے فرائض ہیں، اللہ نے جو اہم ترین واجبات ہیں، اگر آپ ان پہ بھی غور کریں، قیمتی سی بات ہے، پڑھے لکھے جوان ہیں، ہر واجب میں اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز واجب ہوتی تو عمر ایک ایج ہے جہاں سے وجوب بلوغ جسے کہتے ہیں ہم۔ کچھ واجبات ہیں جن میں شرط ہے کہ کسی خاص ٹائم میں، مثلا نماز کا اپنا ایک وقت ہے، کسی خاص جگہ پر مثلا حج، کسی خاص زمانے میں مثلا روزہ، تو تمام ان واجبات میں شرطیں ہیں۔ کہیں جگہ کی شرط ہے کہ وہ جگہ ہوگی تو واجب ہوگا ورنہ نہیں، وہ زمانہ آئے گا مہینہ تو واجب ہے ورنہ نہیں، وہ وقت آئے گا تو واجب ہے نماز ورنہ نہیں، یا حیثیت کا کہ پیسہ ہے تو زکوٰۃ دو گے، بچت ہے تو خمس نکالو گے، صحت ہے، تندرستی ہے، پیسہ ہے، سفر کے خرچ کا پیسہ ہے تو حج پہ جاؤ گے، تو یہ دولت کی بھی شرط ہے۔ نماز جماعت پڑھنا ہے تو ہر ایک کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، مومن ڈھونڈو گے، حلال زادہ ڈھونڈو گے، مومن ہونے کے بعد اس کو عادل بھی ہونا چاہیے، تو پھر شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا ہے، باشعور حضرات جوان بیٹھے ہیں، یعنی ہر واجب میں عمر کی شرط ہے، جگہ کی شرط ہے، کہیں وقت کی شرط ہے، کہیں زمانے کی شرط ہے، کہیں حیثیت کی شرط ہے، لیکن علم اس فریضے کا نام ہے کہ جہاں نہ جگہ کی شرط ہے، مکے ملے تو لو، کربلا ملے تو لو، جنت ملے تو لو، چین میں ملے تو چین جاؤ۔ ہر جگہ شرط ہے، کہیں ایمان کی شرط ہے، کہیں عدالت کی شرط ہے، ہر ایک کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی، ہر ایک کے پیچھے امامت کے لیے ہر ایک کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، عدالت ہونا ضروری، ایمان ہونا ضروری، مگر علم کے لیے ایسی بھی شرط نہیں ہے کہ علم تو مومن کی کھوئی ہوئی جاگیر ہے، کافر کے پاس بھی مل جائے تو لے لو۔ تو جتنی قیدیں ہیں، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، جتنی قیدیں آپ پڑھے لکھے ہیں، جہاں جہاں واجبات میں قیدیں لگی ہیں، علم میں وہ قید کہیں نہیں ہے، نہ شرط ہے علم میں جہاں کہ پیسہ ہو تو حاصل کرو علم، نہ ایمان کی شرط، کسی چیز کی شرط نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے ہر مشکل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ غربت، جہالت کا علاج دین آئے گا تو جہالت نہیں رہنے دے گا، کہے گا جہالت ہٹاؤ۔ غربت، کیا دین غربت دیکھنا چاہتا ہے؟ کیا دین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدقہ دینا اچھا ہے یا صدقہ لینا؟ دینا اچھا ہے تو کون دے گا؟ جس کے پاس ہوگا، جو کمائے گا۔
زکوٰۃ کس پہ واجب ہے؟ لمٹ ہے، کم سے کم اتنا پیداوار کرو. تو کون کرے گا؟ غریب یا جو پیدا کر رہا وہ حج حیثیت کے ساتھ. تو جہاں جہاں آپ نگاہ خمس بچت میں، تو مذہب پیسہ کمانے کے خلاف نہیں ہے، غربت ہٹانے کے لیے ہے. غربت ہٹانے کے لیے مذہب اتنی حیثیت دیتا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کمانے کو اللہ کی راہ کا جہاد قرار دیتا ہے. میں اس موضوع پہ ساتھ بات کرنے نہیں آیا، مگر آپ کو یاد دلا دوں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک شخص مضبوط ہاتھ پیروں کا، بڑے مضبوط جمے ہوئے قدم، مسلس بازو کے دکھائی دے رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ بیلچا پھاوڑا کدال زمین میں کھیتی کرنے کا لے کے جا رہا. تو دیکھ کے لگا یہ کھیت باغ میں جا رہا کام کرنے. تو جو حضور کے ارد لوگ بیٹھے رہتے تھے، مقدس ماپ بھی اس میں ہوتے تھے، کہنے لگے جتنا اس کے اندر یہ اس وقت عزم و ارادہ دکھائی دے رہا ہے، یہ کاش اللہ کی راہ میں ہوتا. گویا یہ اللہ کی راہ میں نہیں جا رہا. تو حضور نے کہا سنو، اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ کما کے اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں راحت پیدا کرے گا تو یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ اس لیے، نہ بیوی بچے ہیں نہ ماں باپ ہیں، اگر وہ صرف اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں اپنے وقار اور عزت کی حفاظت کرے گا، کسی کے آگے رسوا نہیں ہوگا، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی نیت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی خدمت، نہ بیوی بچوں کی خدمت، نہ کار خیر، نہ یہ نیت ہے کہ اپنی عزت بچانا ہے، بلکہ اس لیے جا رہا کہ کما کے فلاں سے کو نیچا کروں کہ وہ میں اس سے بڑا بن جاؤں، مجھ سے چھوٹا ہو جائے. فرمایا اگر وہ کما اس لیے رہا ہے کہ دوسروں کو وہ نیچا دکھائے اپنے سے، تو پھر یہ شیطان کی راہ میں جا رہا ہے، ورنہ اللہ کی راہ میں ہے. تو بہرحال بات تفصیل ہو گئی پھر بھی کہ دین ہر پریشانی کا علاج ہے. سربراہ تحریک دیداری مولانا غلام اصغر اللہ مقامہ نے اسی لیے آواز دی تھی اس قوم کی، ہر فرد کو دیندار بنا دو. علم علاج ہے مگر ہر جگہ نہیں. علم بغیر دین کے تباہ کن بن جائے گا، روزی اور وسعت اور پیسہ بغیر دین کے تباہ کن بن جائے گا. دین کے ساتھ یہ چیزیں زندگی کی ضرورت بھی ہیں اور زندگی کو پورا بھی کرتی ہیں. تو میں نے یہ گفتگو اس لیے شروع کی تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے جس ماحول میں ہم پلے بڑھے ہیں، وہاں ایک میسج ہمارے بیچ میں دماغوں میں پوری طرح جگہ بنائے ہوئے ہے کہ دین کی راہ پہ چل کے نہ بزنس کامیاب ہو سکتا، کچھ تو جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، کچھ تو داؤں دینا ہی پڑے گا، کچھ تو کھیل کھیلنا ہی پڑے گا، بزنس میں بھی، سیاست میں بھی، اقتدار میں بھی، ہر جگہ آدمی سوچتا ہے. میں پھر یاد آ گیا ہے تو اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک ارشاد یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 3 طرح کے لوگ مولا نے کہے ہیں. ہم آپ سب زندگی بسر کرتے ہیں، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. آپ مجلس میں آئے ہیں، کوئی اس نیت سے آیا کہ ثواب ملے گا، بس اتنا ہی کافی. کوئی اس نیت سے آیا کہ چلیں گے، کچھ علم بڑھے گا، کچھ عزم بڑھے گا، کچھ ایمان مضبوط ہوگا، کچھ آخرت کی یاد آئے گی، کچھ فضیلتیں سن لیں گے، کچھ معرفت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی اور اونچا جائے گا تو اللہ کی رضا پائیں گے، معبود کی خوشنودی حاصل کریں گے. تو الگ الگ نیتیں ہماری آپ کی مختلف کاموں کی ہو سکتی ہیں. ہر آدمی اپنی زندگی کچھ نہ کچھ ہدف بناتا ہے. کسی کا ارادہ اور ہدف زندگی بنا لیتا ہے سماج سیوا، بس مجھے لوگوں کے کام آنا ہے، خدمت کرنا، ایک ہے ہدف بنا لیا، لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑا ہدف ہے. کچھ نے بنا لیا کہ مجھے دولت کمانا ہے، چاہے جیسے آئے کمانا ہے. کسی نے کہا مجھے پاور پہ پہنچنا ہے، کسی نے کہا مجھے نام کمانا ہے. تو ہر آدمی اپنی زندگی کا ایک ایم، ہدف، آبجیکٹ بناتا ہے کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے IAS بننا ہے، مجھے منسٹر بننا ہے. جس نے جدھر بنا لیا. دنیا سے نکلتا ہے تو مجھے لوگوں کی محبت پانا ہے، سوسائٹی میں عزت پانا ہے. اب یہ مادی چیزوں کے بجائے معنوی اور روحانی چیزیں شروع ہو جاتی. آدمی اور آگے بڑھتا ہے تو دینداری کے راہ پہ آتا ہے تو مجھے جہنم سے نکلنا ہے، مجھے جنت پانا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہاں تک جاتے ہیں. اب ہر آدمی کی الگ الگ سوچ ہے کہ ہمیں کیا، ہمارا ہدف کیا ہے، ہماری لائف کو مقصد کیا ہے. بچے پالنا ہے، اچھے بچے تیار کرنا،
نہ جانے کتنے ہو سکتے ہیں، بے شمار ہدف زندگی کے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا میں آدمی جس لیے بھی کچھ کر سکتا ہے اس کو سمیٹ کے 3 قسموں میں محدود کیا ہے کہ جو بھی آدمی اپنا ہدف بنائے زندگی کا، اپنا ایم طے کرے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، فرمایا کہ القلوب ثلاثہ، دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قلب مشغول بالدنیا، ایک دل وہ ہے جس کے 24 گھنٹے بس دنیا اس کے اوپر مسلط ہے، جاب کرنا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، شیئر میں پیسے لگائیں، دیکھیں اس کی طرف کیا ہے اور مارکیٹ کیسا چل رہا ہے، اور بیٹے کو اسکول پہنچانا ہے اور بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے اور جہیز کی تیاری کرنا ہے، 24 گھنٹے دنیا 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 اس میں لگا ہوا ہے۔ ایک انسان کی قسم ایک یہ قلب مشغول بالدنیا۔ دوسری قسم کون سی؟ جس سے اوپر اٹھا کہ دنیا سے اونچا گیا، وقلب مشغول بالعقبہ۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا دل دنیا میں نہیں الجھا ہے، آخرت میں لگا ہوا ہے کہ کیا کریں کہ جہنم سے بچیں، کیا کریں کہ جنت تک پہنچ جائیں، ہر معاملے کو اس طرح دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سوچا مولا اب اس کے بعد کیا بچا؟ بھائی دنیا میں نہیں الجھا، آخرت کے چکر میں ہے، دنیا جہنم سے بچ جائیں، جنت چلے جائیں، اس سے اونچا کیا ہے؟ مگر امام نے قرآنی بیان کی روشنی میں جہاں اللہ نے کہا تھا نا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا، اسی تشریح امام کر رہے ہیں کہ ہمارا وعدہ مومن مومنہ سے ہے کہ ایمان کے ساتھ زمین سے اٹھو گے، مرتے وقت اگر ایمان بچا کے اٹھ گئے تو جنت تک ہم پہنچائیں گے۔ اب چاہے سیدھے جنت جائے، چاہے برزخ کی مصیبتیں جھیل کے جنت جائے، چاہے میدان حساب کی مصیبتیں جھیل کے جنت جائے، چاہے اور عقاب جھیل کے جائے، چاہے صراط میں پٹ کے جائے، لنگڑا کے جائے، لٹک کے جائے، اور چاہے جہنم میں جا کے اگر ایمان بچا کے چلا گیا تو جہنم سے نکل کے جنت آئے۔ یہ ایک مستقل بحث ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم مومن، اگر مومن مرے ہو تو ہم تمہیں جنت میں پہنچائیں گے ضرور۔ البتہ مومن مرنا میں نے 2-3 بار تو آپ کے سامنے کہا ہے کہ اہم ترین بات ایمان پہ آنا نہیں ہے، ایمان پہ چلنا ہے، اور ایمان پہ چلنے سے زیادہ سب سے بڑا کام ہے آخر تک ایمان پر رہنا ہے۔ کل کوشش کروں گا کہ یہ اسی موضوع پر آپ سے بات کروں کہ آخر تک ایمان پر رہنے اور ایمان پر مرنے کے لیے کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے کہ انہیں انجام دیا جائے، اور کن باتوں سے بچنا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ زندگی بھر کی محنت بھی برباد نہ ہو اور آخرت ہمیشہ کے لیے تباہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم جنت دیں گے، لیکن دیکھو جنت پا لینے کو اپنا بہت بڑا کمال نہ سمجھ لینا۔ کیوں نہ سمجھ لینا؟ سورہ توبہ کی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ جنت جاؤ گے، جنت ملے گی ہر مومنہ سے اور ہر مومن سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن رضوان من اللہ اکبر، مگر اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ جنت جانے لائق اگر اپنے کو سمجھ بھی لیا کہ خوب ہم امام حسین پہ روئے ہیں، اور وعدہ ہے کہ من بکا او ابکا او تباکا الحسین وجبت لہ الجنہ، روئے رلائے یا اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرے، دل کو سوچے ایسی چیزیں کہ طبیعت رنجیدہ ہو جائے، آنکھیں بند کر کے کربلا سوچے اور غم کی کیفیت طاری ہو جائے، چاہے آنسو نہ نکلے، تب بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ تو جنت تم نے اگر اپنے حساب سے اپنے لیے لازم بھی کر لی ہے تو بہت اونچا کام نہیں کیا ہے، اونچا کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ آگے یہ تو 2 جملے سن لیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک ارشاد مجھے یاد آ گیا، بہترین ہے، یعنی ہمارا آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اور اگر اسے ہدف بنائے تو کیا دنیا میں ناکام ہوں گے؟ کیا آخرت برباد ہو جائے گی؟ وہ حدیث میں امام صادق سنا رہا تھا، ایک شکایت یہ بھی آئی کہ مولانا ایک چیز شروع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، دوسری شروع کر دیتے، تو میں بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلائیں گی، یہ والی حدیث رہ گئی۔ فی الحال جو اللہ کی رضا کو اگر ہم نے کیا پائیں گے، ابھی ایک حدیث سناؤں گا لیکن اس سے پہلے آیت کیا کہہ رہی ہے، اور اس میں مولا علی کا جملہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا بڑی کامیابی۔ پہلا جملہ عرض کروں آپ سے، ابھی حدیث نہیں سنا رہا۔ ایک ہے وہ جو جنت جانے لائق بن گیا،
ایک ہے جو رضا پروردگار تک پہنچ گیا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو جنت جانے لائق ہے وہ جنت جائے گا تو کسی کو لے نہیں جا سکتا، لیکن جو جزا نہیں رضا تک پہنچ جاتا ہے وہ جنت جانے والا بھی بنتا ہے، جنت میں لے جانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اور رضا پروردگار کی قیمت بہت مشہور حدیث مولا کا ارشاد ہے، ہم آپ فضیلتیں جانتے ہیں، ہمیں جنت کیوں چاہیے؟ جنت ہمیں کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں جنت کی زندگی میں جو فرق ہم نے بچپن سے سنے، مجلسوں میں، کتابوں میں پڑھے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ چاہتے ہیں سب ہمیں نصیب نہیں ہوتا، بہت کچھ ہم چاہتے ہیں نہیں ملتا، بہت کچھ چاہتے ہیں جو مل جاتا ہے۔ ہم میں سے سب کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ ہماری ہر مرضی، ہر تمنا، ہر خواہش دنیا کی پوری ہو گئی۔ مگر جنت اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں جو جنتی چاہے گا وہ ہو جائے گا، جو جنتی چاہے گا وہ ہو جائے گا، یعنی جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں ہر تمنا، ہر خواہش، ہر مرضی پوری ہوگی۔ اگر آپ نے اس چیز کو یاد ذہن میں بٹھا لیا تو میں مولا کے ارشاد سناؤں۔ مولا نے فرمایا کہ الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جنت میں بیٹھنے سے میرے لیے اچھا مسجد میں بیٹھنا ہے۔ کیوں میرے مولا؟ پہلی بات تو ہے کہ ہمارے آپ کے لیے تو کیوں کی ضرورت نہیں، علی جو کہے وہی صحیح ہے، ان کی بات میں کیوں نہیں ہے، لیکن انہیں تو پتہ ہے کچھ کیوں والے بھی ہوں گے، تو وجہ بتائی۔ فرمایا ان الجلوس بالجنت جامع خیر لی من الجلوس بالجنہ، میرے لیے جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ لأن بالجنت رضا نفسی و بالجامع رضا ربی، اس لیے کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں میری خواہش پوری ہوگی، اور مسجد اس جگہ کا نام ہے جہاں اللہ کی رضا پوری ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا دنیا کے چکر میں الجھے ہوئے بس آخرت کچھ نہیں، یا آخرت میں لگے ہیں کہ جنت پہنچیں جہنم سے نکلیں۔ تیسرا کون ہے؟ قلب مشغول بالمولا، جس کا دل بس اس میں لگا ہے کہ میرا مالک کاہے پہ خوش، میرا مولا کس بات پہ راضی، اس پہ لگا ہوا ہے۔ اب ان تینوں کا حشر کیا ہے؟ امام نے فرمایا اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والرخاء۔ دو روایتیں ہیں، ایک لہ الشدۃ والعناء اور ایک لہ الشدۃ والرخاء۔ دونوں روایتوں میں تھوڑا سا لفظ ہے، اس سے ایک مفہوم بدلتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو دنیا کے چکر میں لگا ہے اس کا نصیب میں کیا ہے؟ کبھی راحت، کبھی بے چینی تکلیف، کبھی سکون، کبھی بے چینی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی اطمینان، کبھی اضطراب۔ یہی تو ہے زندگی خلاصہ۔ کمائی، خوش ہو گئے، لٹ گئے، ڈوب گیا بزنس، ایک دم سے بینکرپسی ہو گئی۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، برتھ ڈے منائی جا رہی، لاش آ گئی، جنازہ اٹھایا جا رہا۔ تندرست ہیں کہ محلے بھر کو مسل سے ڈراتے ہیں، کمزور اتنے ہو گئے کہ اپنی پیالی کی چائے کی پیالی بھی منہ لگانے لائق نہیں رہ گئے۔ تو اس دنیا کی زندگی خلاصہ یہی ہے کہ ہاں جوان ہے، بڑھاپا آ گیا، صحت مند ہے، بیماری آ گئی، الٹا پلٹا کرتا ہے، یا خوشی یا غم۔ اور دوسری روایت یہ کہ غم ہی غم ہے اس کے لیے، اس کی خوشیوں میں بھی کہیں نہ کہیں غم چھپا، پریشانیاں چھپی ہوتی۔ کروڑ پتی ہو گئے، رات میں نیند نہیں آتی، انکم ٹیکس چھاٹا نہ پڑ جائے۔ کرسی پہنچ گئے وزیر اعظم کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے، کہیں کل اپوزیشن والے کوئی پاس واس کر کے ہمیں ہٹوا نہ دیں پارلیمنٹ میں، تو چین کہاں نصیب؟ تو اس کے لیے خوشی تو ہے ہی نہیں، غم ہی غم۔ تو یا خوشی اور غم دونوں ملے ہیں، راحت اور آرام دنیا میں، یا صرف پریشانی پریشانی۔ دونوں روایتوں کے فکرے ہیں۔ اما القلب المشغول بالعقبہ، لیکن جو فکر آخرت میں جیتا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس، یہ پاک، یہ جائز، یہ ناجائز، اس میں جہنم، اس میں جنت، تو امام کہتے ہیں، اب دنیا کیا کہنے رہی ہے، امام کہتے ہیں فلہ الدنیا والعقبہ، جو آخرت کا خیال رکھ کے جیے گا اس سے کہو کہ اس کو دنیا بھی ملے گی، آخرت ہی نہیں ملے گی۔ وہ یقین کرے، امام صادق کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مگر یہاں نہ رک جانا، آخرت کے چکر میں رہو گے تو جنت کے آگے نہ جا پاؤ گے۔ لیکن اگر اور آگے چلے گئے، فرمایا اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، جو مولا کی خوشی کے لیے جیے گا اسے دنیا بھی ملے گی، اسے آخرت بھی ملے گی، اسے مولا بھی ملے گا۔
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اب یہ اصول تو زندگی کا ہمارے لیے ہے کہ ہم تقوی کی راہ پر اس طرح چلیں کہ گناہوں سے بچ بچ کے احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کہاں چھپی ہے، اللہ کس پہ خوش ہوگا، یہ دیکھ کے چلنا شروع کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، میں بار بار دینی باتوں ہی کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، دنیا تو جو کچھ کہتی ہے، جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے پڑھا، وہ ہم جانتے ہیں، لیکن دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ کم سے کم ہمارے ذہنوں میں تو ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی خطیب اعظم مولانا عسکری کا نام لیا تھا، ان کا ایک جملہ ہے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے۔ جتنا بتایا ہے وہ کرتے ہیں، جو ہم نے نہیں بتایا وہ نہیں کرتے۔ ہم بتائیں گے تو کریں گے، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ ہمارے اندر جذبہ ہے عمل کا پوری طرح، لیکن جتنا بتایا گیا ہے اتنا کر رہے ہیں، جتنا نہیں بتایا گیا ادھر نہیں بتایا گیا تو بے خبری ہے، بے خبری ہے تو اس پر بے توجہی بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ مذہب یہ سکھا رہا ہے کہ فکر دنیا میں الجھ کے نہ جیو، اور یہ نہ سمجھو کہ دنیا کامیاب ہوگی تو دین چھوڑ کے ہی کامیاب ہوگی۔ دین اور آخرت کو اپناؤ گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے جیو گے تو دنیا اور آخرت اور پروردگار کی خوشنودی ملے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دوسری بات جو آج آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، جو پہلے کل کی بھی کہہ چکا ہوں، کہ ہمارے تقوی ہماری زندگی کا اصول، تقوی کے دو حصے، ایک طرف نیکیاں انجام دینا، ایک طرف گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنے میں بھی پھر دو حصے، ایک گناہ وہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے، اور ایک گناہ وہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں اور مخلوق کی ذات سے۔ پہلی کمی ہم سے ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف توجہ زیادہ، گناہ سے بچنے کی طرف توجہ کم، اور گناہ سے بچنے کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کی عظمت کا ہمیں چونکہ احساس ہے، لہذا ہم اللہ سے جڑے حقوق کی طرف توجہ دے لیتے ہیں، لیکن بندوں سے جڑے حقوق کی طرف ہماری توجہ اور کم ہوتی ہے۔ میں آج یہیں سے یہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بندوں گناہ سے بچنے میں بندوں سے جڑے ہوئے گناہوں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے حق میں زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو آدمی پہلے پیش نظر رکھے تو پھر دوسروں تک نہیں پہنچتا ہے۔ اور کل میں نے ایک اور بات یہیں عرض کی تھی کہ مولا علی، حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گناہوں کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، جن کا بخشا جانا یقینی، جن پر ایک بار سزا مل گئی دوبارہ نہیں دے گا اللہ، جن کی بخشش نہیں ہو سکتی، لوگوں کے حقوق الناس، اور جن کے بارے میں امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ہو سکتا معاف ہو سکتا معاف نہ ہوئے ہوں۔ وہ کون سے ہیں؟ جو ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اس پہ توبہ بھی کی ہے۔ توبہ نہیں کی ہے تو پھر معلوم ہے کہ سزا ہے، لیکن اگر توبہ کی ہے تو بھی پتہ تو نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں معاف ہو گیا کہ پتہ نہیں معاف نہیں ہوئے۔ یعنی سلیقہ حیات مومن ایک یہ بھی ہے کہ نہ رحمت خدا سے مایوس ہو کے جیے کہ میرا یہ گناہ تو اتنا پکا ہے کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جیسے ہی مایوس ہوگا کہ اب جہنم تو پکا ہے تو پھر دنیا ہی کے مزے لوٹ لو، تو جہنمی نہیں ہوگا تو جہنمی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھروسہ ہو گیا کہ نہیں میری توبہ تو قبول ہے، میں تو ماتمی، میں تو عزادار، میں تو نمازی، میں تو حاجی، میں تو زائر، تو پھر یہی جب طے ہو جائے گا کہ جہنم کا ڈر نہیں ہے تو پھر آدمی خطرناک ہو جائے گا کہ اب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو اب جو چاہو کرو۔ لہذا امید اور خوف دونوں کے بیچ میں جینا مومن کی زندگی کا اصول بنے۔ میں پھر ایک قیمتی بات کہہ رہا ہوں، تقوی زندگی کا اصول، گناہوں سے بچ بچ کے چلنا زندگی کا اصول۔ دوسرا، جو غلطیاں ہو گئیں ان پر امید اور خوف اور امید بھی، ڈر بھی، امید بھی۔ میں نے سیرت سنائی تھی آپ کو پرسوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عادت کو پہنچے، کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہا کہ اپنے گناہوں کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ تو حضور نے کہا کہ تم جس کا ڈر ہے اس سے بچو گے انشاءاللہ، اور جس کی امید لگائے وہاں تم کو تمہارا مالک پہنچا دے گا۔ آج میری نگاہوں سے ایک
پرانی پڑی ہوئی روایت پھر نگاہوں سے گزری، مجھے یاد آ گئی اسی موضوع جڑی ہوئی کہ ہمیں کس طرح امید اور خوف کے بیچ میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ روایت یہ ہے کہ ہمارے جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، جناب عیسیٰ کا روش یہ تھی کہ وہ کسی ایک جگہ بیٹھ کے دین کا پیغام نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ وہ گردش کرتے تھے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان کے حواریون کہلاتے ہیں، خاص صحابی ان کے، جو ان کے چاہنے والے اور ماننے والے۔ تو جناب عیسیٰ کہیں سے گزر رہے تھے کسی وادی سے، تو وہاں ایک شخص بھیڑوں کا ایک غلہ لیے ہوئے بھیڑ چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ اچھا، ہر کام جو آدمی کر رہا ہے اس سے بہتر کر سکتا ہے، یہ بالکل طے ہے ہمیشہ۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں نے کیا اب اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس سے آگے ترقی میں نہیں کر سکتا۔ تو ہر جگہ بہتر ہونے کی امید موجود ہے، لہذا بہتری کی راہ بھی دکھائی جا سکتی ہے۔ وہ بھیڑوں کو چرا رہا تھا، خود ایک ثواب کا کام ہے، روزی کمانے کے لیے بڑا کام کر رہا، مگر جناب عیسیٰ رکے اور کہا کہ جو یہ تم وقت اس میں لگا رہے ہو، اگر یہی وقت تم علم کے حاصل کرنے میں لگاتے تو وہ زیادہ گویا ویلڈ تھا۔ جو تم اس میں پاؤ گے اس وقت کو لگا کے، اس سے زیادہ اگر علم حاصل لگاتے تو اس سے زیادہ تمہیں مفید ہوتا۔ وہ چرواہا تھا، اس نے کہا کہ نبی اللہ، میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کے 6 اصول بنائے ہیں، وہ سن لیجئے۔ امام نے کہا تھا نا کہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا نا کہ تم علم حاصل کرنے وقت لگاتے، تو اس نے کہا کہ میں نے زندگی کے 6 اصول بنائے ہیں، وہ سن لیجئے اس سے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے توجہ دے 6 کے 6 بہت قیمتی ہیں۔ روایت پڑھی تھی میں نے، بھول گیا تھا، نظر ثانی کر رہا تھا، سامنے آ گئی تو مجھے اس موضوع سے بھی جڑی ہوئی لگی اور کام کی بھی سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی اللہ، میں نے زندگی کا ایک اصول یہ بنائے، دیکھیں ہم آپ زندگی بسر کرتے ہیں یہاں، ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا بھر کی چیزوں تو پابندی لگا دی، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ، چاروں طرف مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پہنو، یہ نہ دیکھو، نہ پابندیاں بہت زیادہ لگتی ہیں ہم کو۔ تو اس نے کہا کہ نبی اللہ، میں نے زندگی میں اصول یہ بنایا ہے کہ زمین پر جب تک حلال خدا ختم نہیں ہو جائے گا، توجہ دیں آپ میری طرف، زمین پر حلال خدا جب تک ختم نہیں ہو جائے گا میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور ابھی ختم ہونا تو دور کی بات، حلال میں کمی بھی نہیں آئی ہے، لہذا میں نے حرام کو ہاتھ نہیں لگایا آج تک۔ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ کب سب بہت قیمتی ہیں۔ کا دوسرا اصول میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک میرے رب کا خزانہ خالی نہیں ہو جائے گا میں کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اور ابھی تک میرے رب کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آئی ہے تو میں کسی مخلوق کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ نہیں پھیلاتا۔ کا تیسرا اصول کیا ہے؟ کا تیسرا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک اس زمین پر سچ رہے گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ابھی سچ کم وم نہیں پڑا ہے تو مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 3 اصول سنا دیے میں نے۔ جب تک حلال خدا رہے گا، ہم بہت جلدی بہانہ کر رہے ہیں، صاحب کیا کریں، وہاں کچھ کھانے نصیب نہیں ہو رہا، ارے یہ نصیب نہیں ہو رہا تو وہ نصیب ہو رہا، اور فاقہ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی موت تو نہیں آئی جا رہی، اور موت آ جا رہی تو حلال ہو جائے گا، پھر حرام بھی نہیں رہے گا۔ تو جب تک حلال خدا، حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جب تک خدا کا خزانہ خالی نہیں ہوگا بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، جب تک کہ سچ رہے گا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب جو اگلی چیزیں میں نے سنایا ان کے پوائنٹ کے لیے تھا، کہا اور کیا، کہا مجھے پتا ہے کہ شیطان میرے پیچھے پڑا بہکانے کے لیے، ہر قدم پہ بہکاتا ہے، ہر جگہ بہکاتا، مصلی بھی بہکانے آ جاتا ہے، مسجد میں بھی آ جاتا ہے، امام باڑے میں بھی آ جاتا ہے، کہاں نہیں آتا اور کب نہیں آتا، کسی بھی موقع پہ آتا اور ہر جگہ آتا ہے، تو مجھے اس کا ڈر ہے۔ کہا میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں شیطان کا جنازہ جب تک نہ دیکھ لوں اس سے ہمیشہ بہکنے کا خطرہ مجھے
محسوس ہوتا رہے گا مجھے بہکا سکتا ہے، مجھے بہکا سکتا ہے، میں روزہ ہوں بہکا سکتا، میں حج کر رہا ہوں بہکا سکتا، میں طواف خانہ حسین کر رہا ہوں بہکا سکتا، میں علم اٹھائے ہوں مجھے بہکا، ہر وقت شیطان مجھے بہکا سکتا ہے۔ جب تک کہ میں اس کی میت نہ دیکھ لوں تب تک اس سے ڈرتا رہوں گا۔ ان کا ابھی تو میں نے زندہ بھی نہیں دیکھا، میت تو دور کی بات ہے، لہذا ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ شیطان تو مجھے کہیں بھی بہکا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ کہ اس کے بعد جس کے لیے میں نے سنایا تھا وہ پانچویں بات ہے، ہم آپ امید ہے اللہ کی رحمت سے بخشش کر دے، گناہ معاف کر دے، جنت دے دے، کسی بھی عمل کو قبول کر لے، سارے اعمال کسی لائق نہیں۔ سچی بات یہ ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے واقعات بہت لکھے ہیں۔ آیت اللہ العظمہ بروجردی جو مرجع تقلید تھے اور بہت خدمت کی انہوں نے اسلام کی، اور بہت بڑے بڑے کام حوزہ علمیہ قم کے آباد کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت خدمت انہوں نے کی ہے۔ آخر میں وہ روتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں آپ؟ تو کہا میں اپنی آخرت کے لیے پریشان ہوں۔ تو لوگوں نے کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ نے اتنی تو خدمت کی، آپ کے اتنے تو خدمات ہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی خدمتیں گنانے لگتے ہیں، آپ کے تو اتنے خدمات ہیں، حوضہ آپ نے بات کیا، مسجد اعظم، یہ سب بتائیے کتنے خدمات۔ کہا آپ کتنے خدمات، آپ کہا تو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا جانو کہ اس میں سے کون سا مالک کی بارگاہ میں پیش کرنے لائق ہے، یعنی کہاں میرا نفس شامل نہیں ہوا۔ سنیں اب آگے سن لیں ایک واقعہ اور اسی مرحلے پہ ہمارے بزرگ ہمیں کیا سکھا کے گئے ہیں۔ ہم عزاداری کے لیے آئے ہیں، اس میں للہیت، ہر عبادت میں للہیت کی کتنی قیمت ہے، ہم تو بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں کسی دکھاوے کا۔ روایت ہے سیرت میں جناب شیخ محدث قومی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مفاتیح الجنان بہت مقدس تھے، ان کے واقعات میں ہے کہ ایک سال انہیں مشہد مقدس بلایا گیا ماہ مبارک رمضان میں نماز کی امامت کے لیے۔ کچھ دنوں پڑھا چکے تھے، ان کے پیچھے بھی بزرگوں کی ایک صف ہوتی تھی، علماء کی صف ہوتی تھی۔ ایک دن ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا بات؟ کہا میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اہل نہیں رہ گیا۔ کیا ہو گیا؟ نماز کھڑے کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہل نہیں رہ گیا، کیا بات ہے؟ ان کا نہیں پڑھاؤں، نہیں پڑھائیں۔ جب بہت اصرار کیا تو سنیے، انہوں نے کہا دیکھیے ہم آپ جب مسجد میں پہنچتے ہیں اور جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے تو ہم پیش نماز کو بتانے کے لیے کہ ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا رکوع طولہ نہیں کر دیے گا، یا اللہ کہتے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ پھر جتنا رکوع کا ذکر ہے اسے دوہرا ڈبل کر دو یا اللہ کہنے پر۔ تو وہ شروع سے نماز پڑھا رہے تھے، کچھ 5-7 دن 8 دن جو بھی گزرے ہوں، دھیرے دھیرے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ شیخ عباس قمی نماز پڑھ رہے ہیں تو مجمع بڑھ رہا ہے۔ توجہ دیں، بہت قیمتی بات۔ انہوں نے کہا کہ آج روز لوگ یا اللہ کہتے تھے تو لگتا تھا جس حال میں ہم کھڑے ہیں وہیں اسی حال سے آواز آئی یا اللہ۔ آج مجھے بہت دور سے یا اللہ کی آواز آئی تو مجھے احساس ہوا کہ اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہیں، بس اب میں اہل نہیں ہوں نماز پڑھانے کا۔ آپ اندازہ لگائی للہیت کس کو کہتے ہیں۔ نفس گرفتہ سے شامل ہو گیا کہ آج بڑا مجمع میرے پیچھے نماز پڑھ رہا، میری مجلس میں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، بس مجھے جیسے احساس ہوا کہ آج زیادہ مجلس میں لوگ آ گئے، یا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل عمل نہیں رہ گیا، اس میں میرا نفس شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے قیمت۔ تو ہماری آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو پیش کر سکیں، لیکن جو کچھ ہے اس سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں قبول کر لے اور ہماری گناہوں پر وہ معاف کر دے، مگر کسی گناہ پر بھی وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ اب 5ویں بات سنیے۔ 5ویں بات کیا کہی؟ کہا میں نے یہ زندگی کے لیے طے کیا، اپنے توجہ دیجیے گا، میں نے اپنی زندگی کے لیے طے کیا ہے کہ جب تک میں اپنے دونوں پیر جنت کے اندر نہ رکھ لوں اس وقت تک میں اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ میں نے حدیث اسی لیے سنائی تھی کہ مومن کا سلیقہ زندگی کیا ہے کہ اپنے کو کبھی نہ یہ سمجھے کہ اب میرے لیے عذاب نہیں رہ گیا، پکا جنتی ہوں، اور نہ کبھی یہ سمجھے کہ میری بخشش کا راستہ نہیں ہے، میں پکا جہنمی معاذ اللہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، امید اور خوف کے درمیان جینا سیکھے۔ ایک گناہ پر جہنم میں ڈال سکتا ہے اور ایک نیکی پر جنت پہنچا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ موضوع کے لحاظ سے تو یہ جو میں نے حدیث تھی پوری ہو گئی کہ جینا چاہیے ہمیں زندگی کے اصول، جو قرآنی اصول کامیاب زندگی اس میں امید اور خوف کے درمیان جینا ہے۔ لیکن جو روایت کا چھٹا فقرہ ہے بہت قیمتی، اس لیے اسے بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔
میرے عزیز جناب عیسیٰ نے کہا اور تمہارے زندگی کے 5 اصول سنا دیے، اب چھٹا بتاؤ. تو اس نے کہا میں نے زندگی کا چھٹا اصول یہ بنایا، توجہ دیں یہ بھی بہت قیمتی ہے. کہا میں نے زندگی کا چھٹا اصول یہ بنایا ہے کہ جب تک میرے اندر کوئی خرابی ہے میں دوسروں کی خرابیاں ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، دوسروں کی عیب جوئی نہیں کروں گا. اور میں ایک خرابی اپنی مٹاتا ہوں تو دوسری سامنے آ جاتی ہے. میں اپنی ہی خرابیوں میں الجھا ہوا ہوں، لہذا مجھے موقع نہیں ہے کہ میں دوسروں کی عیب جوئی کے لیے نکلا کروں. یعنی ہر آدمی اگر اپنی اصلاح پہ لگ جائے گا تو دوسرے کی عیب جوئی رک جائے گی. کا میں نے اپنی زندگی کی ابھی اصول بنایا ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم نے زندگی کے 6 اصول نہیں بنائے ہیں، تم نے انبیاء و مرسلین میں جو اولین و آخرین ہیں سب کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو تم نے بیان کر دیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو ہمیں مذہب کی ہدایات کی روشنی میں اگر کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایمان اور مسلسل تقوی اور اپنے گناہوں پر توجہ اور اس کے ساتھ ساتھ امید اور خوف کے درمیان جینا سیکھنا ہوگا. کربلا ہر پیغام ہمیں دیتی ہے. انہی پیغامات میں کربلا کے یہ پیغام بھی ہے کہ چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں مگر رحمت خدا سے خود کو مایوس نہ قرار دینا اور اللہ سے کی بارگاہ میں فریادی نہ بننا بلکہ بارگاہ الہی میں صابر و شاکر بندے بن کے سامنے آنا. اور جب ان منزلوں تک آدمی پہنچتا ہے تو پھر موت بھی اس کے لیے کچھ نہیں رہ جاتی. روایت میں ہے کہ سید الشہداء جب اپنے قافلے کو لے کے کوفے کی طرف جا رہے تھے، جسے بعد میں روک کے کربلا آنے پہ مجبور کیا گیا اور خیمہ زن ہونے پہ مجبور کیا گیا. منزل کا نام ہے بنی مقاتل. قافلہ رواں دواں ہے، امام گھوڑے پہ ہیں، سواری پہلو میں اکبر و عباس جیسے شجاع ساتھ ہوتے ہیں. اس وقت جناب علی اکبر بابا کے پہلو میں ہیں، بابا کے ساتھ ہیں. تکان کی وجہ سے چلتی ہوئی سواری پر امام کی ذرا سے آنکھ لگ گئی، غنودگی آئی، آنکھ کھلی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین. شہزادہ علی اکبر پہلو میں کہا بابا یہ کلمہ تو مصیبتوں کے پڑھنے پہ کہا جاتا ہے، یہ بتائیے بابا اس وقت کیا ہوا، آپ نے کلمات زبان پہ کیوں جاری کیے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ہم ذرا سے آنکھ لگی تھی تو مجھے ایک آواز غیبی آئی کہ یہ قافلہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اب شہادت کی منزلوں کے قریب جا رہے ہیں. یہ سنتے ہی جناب علی اکبر نے جب خبر اس موت سنی تو بے چین ہو کے نہیں پوچھا بابا یہ کیوں ہوگا، کیا ہونے والا ہے. فعلی ایک سوال کیا لسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ جوانوں سنو، زندگی جینے کا سلیقہ یہی ہے کہ بس یہ اطمینان حاصل کرو ہم حق پہ ہیں، پھر ہر مصیبت کا سامنا کرنے پہ تیار ہو جاؤ. کہا لسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم تو بالکل حق پہ ہیں. تو پھر اکبر نے وہی جواب دیا جو ان کے دادا کا جملہ تھا کہ جب ہم حق پہ ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. سید الشہداء نے دعا دی اپنے بیٹے کو کہ تم نے ہمارے دل کو مضبوطی عنایت کی ہے، یہ دل کا سہارا، یہ جگر کا ٹکڑا. حسین نے مصیبتوں میں ہر مصیبت کے موقع کے لیے اکبر کو روک کے رکھا ہے. صبح سے لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، جو بچ رہا ہے اس کی پیاس بھی بڑھ رہی ہے، جو ابھی تک شہید نہیں ہوا ہے وہ تشنہ لب ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، وہ زخموں کو کھا رہا ہے. ایک کے بعد ایک لاش آ رہی ہے، اکبر کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب فرات کے کنارے سے عباس کی لاش کو چھوڑ کے علم لے کے واپس آ گئے. اب کوئی نہیں ہے، یا اکبر ہے یا حسین ہے. اکبر ہاتھوں کو جوڑ کے آئے، بابا اب مجھے اجازت دے دی. حسین نے سراپا پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد جملہ کہا بیٹا
مجھ سے پہلے جاؤ اس پھوپھی سے اجازت لو جس نے تم کو پالا ہے۔ خیمے میں آئے اکبر، پھوپھی اماں میدان میں جانے کی اجازت چاہیے، بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں ہم نہ جائیں گے، مگر پھر کیا بابا جائیں گے میدان میں؟ کلیجے پہ پتھر رکھا، نہیں بیٹا میرا بھیا حسین باقی رہے اس کے لیے میں تمہیں بھی قربان کر دوں گی۔ اکبر کو اجازت ملی، خیمے سے نکلنے لگے۔ روایت کے فقرے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اکبر ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، اسی کا جو گیا ہے واپس نہیں آئے گا۔ مقتل دوسرا جملہ لکھتا ہے کہ اکبر نکلتے تھے، پردہ اٹھتا تھا پردہ گر جاتا تھا، پردہ اٹھتا تھا پردہ گر جاتا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ اکبر نکلنے لگے، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، میرے لال ایک بار اور کلیجے سے لگ جا، میرا ام لیلا آگے بڑھی، ایک بار اور سینے سے لگ جا، پھر اکبر آگے بڑھے، ایک مرتبہ ننھی بہن قدموں سے لپٹی، بھیا جا رہے ہو ایک بار تو کلیجے سے اور لگا لو بھیا، اور شاید سکینہ کا دل کہہ رہا ہو بھیا اسی کلیجے میں برچھی لگنے والی ہے بھیا، ذرا ایک بار اور سینے سے لگا لو۔ اکبر نے سب کو رخصت کیا، آئے بابا سے اجازت لی، باتوں کو پکڑ کے بازو پکڑ کے سوار کیا، اکبر چلے، تیزی میں جوانی کا جوش بھی ہے، جنگ کی اجازت ملی، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے۔ ایک مرتبہ کانوں میں ایسی آہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہو، مڑ کے دیکھا تو کمر شکستہ بابا، زمین سے خیال جاڑتے اٹھ رہے، بابا یہ زحمت کیوں کی؟ بیٹا کیا بتاؤں، تم صاحب اولاد ہوتے تو بتاتا، ارے کلیجے کے ٹکڑے کے حسین بھیج رہے ہیں، کیا کلمات کہے پروردگار گواہ رہنا، اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا، اس جگر کے ٹکڑے کو تیری قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں، بیٹا جاؤ مگر مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ اکبر میدان میں آئے، علی کا لخت جگر ہے، عباس کا شاگرد ہے، حسین کا خون رگوں میں ہے، جوش کے ساتھ پورے بدن کی طاقت لگا کے حملہ شروع کیا، میمنے میں ڈوب گئے، میسرے میں ڈوب گئے، قلب لشکر کو بکھرا دیا، چاروں طرف تلوار چمک رہی ہے، سر اور تن دھڑ الگ ہو رہے ہیں، لشکر میں کوہرام برپا ہے۔ ایک مرتبہ سپہ سالار نے کہا یہ علی کا لال ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے قابو میں نہ آئے گا۔ سازش تیار ہوئی، رسالے نے حملہ کیا، ایک ظالم ایک جھاڑی کے پیچھے نیزہ لے کے چھپ گیا، اب اکبر نے پوری طاقت سے گھوڑے کو دوڑایا دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے، ادھر سے پوری طاقت سے ظالم نے نیزہ پھینکا، نیزے نے بے سر پہ سینے کا بوسہ لیا، پسلیوں کے بیچ میں جگہ بنائی، علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ اتر گیا، علی اکبر کے نیزے میں نیزہ اتر گیا، گھبرا کے جو ظالم نے نیزہ کھینچا تو نیزے کی علی پسلیوں میں پھنس کے ٹوٹ گئی۔ اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، مجھے بابا تک پہنچا دے، بابا کو آنے کی زحمت نہ پڑے، مگر گھوڑے کا رخ لشکر کی طرف پھر گیا، جدھر سے اکبر گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈالے، جدھر سے گزرے مقتل کے فکرے ہیں، قطعوہ اربن اربا، ارے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے زندہ جسم کر دیا۔ ہم آپ روز سنتے حسین آوازی تھی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے باپ سے جنازہ نہیں اٹھتا، وجہ سمجھے زندگی میں اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اتنے ہو گئے تھے کہ اکیلے حسین کے لیے اس کا اٹھانا ممکن نہ تھا۔ اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا آخری سلام، کمر پکڑ کے چلے، بھیا بھیا بیٹا، بھیا کی موت نے کمر توڑی تھی، تیرے آخری سلام نے آنکھوں کی بینائی نے علی کو دکھائی نہیں دیتا، اے یا علی یا علی، ارے کبھی نجف کے علی کو پکارتے بابا بازو پکڑ کے پہنچاؤ، نہیں چلا جاتا۔ روایت کہتی ہے ارے جب بہتری کیفیت تھی، چلتے تھے تھوڑی دور پھر زمین میں بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھ کے چلتے تھے، اسی طرح کسی صورت پہنچے، رگڑتی ہوئی ہڈیاں رگڑتے ہوئے جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر تک
پہنچے، سرانے بیٹھ گئے، گود میں سر اٹھا کے رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھا، ارے بیٹا باپ آ گیا تجھ پہ قربان، کیا کیفیت ہے؟ کہا بابا دادا جان میں کوثر لیے کھڑے ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہے، دم نکل رہا ہے، کلیجے میں برچھی کی انی ہے، اذیت دے رہی ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ ایک امتحان اور دیا، آستینیں چڑھائی، ارے یار کلیجے کے زخم میں ڈال کے جو برچھی کی انی کھینچی، کلیجہ بھی ہاتھوں میں آ گیا، لاش اٹھائی، ٹکڑے ٹکڑے لاش نہ سمیٹ سکے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کے اپنے جوان بھیا کی لاش لے چلو، ننھے ننھے بچے محمد باقر عبداللہ ابن عبیداللہ فضل آئے، بھیا کی ٹکڑے ٹکڑے جسم کو لے کے خیمے پہنچے، لو زینب تمہارا لال اکبر دولہا بن کے آ گیا، کوہرام برپا ہوا، واہ علی اکبرا واہ مصیبتا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزہرا وابیہا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے اسی شباب کا واسطہ، علی اکبر کا واسطہ، ابھی چند جوان کے بارے میں اطلاع ملی آئی سی یو میں ہے، پروردگار انہیں زندگی اور حیات اور ان کی طول حیات عنایت فرما، ماتم علی اکبر، ماتم جوان کربلا